اب آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں. یہ پرٹیکولر قتال کے میدان کے بارے میں ہے اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ قتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ایک امام. اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جاتے, پہلے ایک نماز ادا کر لیتے پھر دوسرے, ان کے لیے ایک امام ہو جاتا, ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ ارشاد فرمایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب کبھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہو. یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. آپ جب ان میں موجود ہوں قتال کے دوران, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے. فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھے, یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے, سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ آگے آ جائے گا. فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب وہ سجدہ کر چکے یعنی ایک رکعت پڑھ چکے, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی. اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں قتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام دو حصوں میں بٹ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے صلاۃ الخوف قصری پڑھانی ہوتی تھی, 2 فرض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے, ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کرتا تھا. جب ایک رکعت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت میں کھڑے رہتے, یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے. پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرا دے رہے ہوتے تھے, اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے, اور ان کی پہلی رکعت ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکعت پڑھاتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہد میں. لیکن اب جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکعت ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت بھی خود سے مکمل کر لیتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ محبت کے نظارے ہیں جناب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو, یہ اس وقت کے لیے پرٹیکولر. تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ قتال کے دوران دو گروہ, ایک پیرے پر ہو اور دوسرا ایک رکعت پڑھے, پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے, اور پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو. ان تضعوا اسلحتکم, تو تم اپنے ہتھیار اٹھا کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہو, بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی. ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو.
لیکن بات یاد رکھو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر. یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے، اس کے لیے طہارت کا بھی اہتمام ہے، وضو کا بھی اہتمام ہے، استقبال قبلہ کا بھی اہتمام ہے. لیکن عام جو اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، سنت دعائیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا، وہ تو صحیح مسلم میں یہاں تک موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، جنابت کا چیپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، اسی طریقے سے بازار میں آنے کی دعا، مختلف دعائیں جتنی ہیں، ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً 18 اذکار ہیں، اور ایک بلو کارڈ ہے جو کہ صبح و شام کے اذکار ہیں 28 کے قریب تقریباً. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو یاد بھی کریں. ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی ہوئی ہے، وہ ضرور لے کر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں.